آپ منانا چاہیں منائیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے غل کو پاڑا کریں، حلال حرام کی تمیز نہ رہے، چھوٹے بڑے کی عزت نہ رہے، یہ معاملات نہیں۔ آپ اپنی آنے والی نسل کو بتائیں کہ یہ یوم آزادی ہے، اس یوم آزادی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آج اگر وطن عزیز پاکستان کے اندر ہم نے آنکھ کھولی تو ہماری آنکھ اس حالت میں کھلی کہ ہمارے گھر والے آزاد تھے، ہم ایک آزاد ملت کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم ایک آزاد وطن کے اندر آنکھ کھول کر اپنے معاملات کر رہے ہیں۔ ذرا اپنا تھوڑا سا بیک تو دیکھیں، جس ملک و ملت کی آزادی کے اندر تم رہ کر یہ گل گپاڑے اور تماشا بینیاں کر رہے ہو، اپنے بڑوں سے پوچھ کر تو دیکھو کہ انہوں نے یہ آزادی لی کس قیمت پر ہے، اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتنی قیمتیں ادا کی ہیں۔ ہمارے اکابرین نے اپنے سر اس آزادی کے لیے حاصل کیے ہیں، اپنے سر پیش کیے ہیں۔ کئی ایک مشائخ نے اپنی گدیاں قربان کر کے، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس آزادی کو حاصل کیا ہے۔ یہ آزادی آسانی کے ساتھ نہیں ملی۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، کتنی ماؤں نے اپنی گودیں جو ہیں وہ ویران کر کے اور اپنے بچے اس وطن عزیز کی اس دہلیز کے اندر بطور دہلیز کے اندر انہوں نے جب وہ قربان کی، اور اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اس کی بنیاد کے اندر انہوں نے اپنے بچوں کے لہو اور خون کو رکھا ہے۔ کئی ماں اور بہوؤں بیٹیوں کی عزتیں اس دہلیز کے اندر آپ کو نظر آئیں گی، جس کو آپ یوم آزادی کو کے طور پر مناتے ہو، اور مناتے اس طرز سے ہو کہ جیسے کہ آپ کو کسی نے ایک سونے کے تشت میں پلیٹ میں رکھ کر کسی نے آزادی عطا کر دی ہو، ایسے نہیں ہے۔ لہذا وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی ملک و ملت کے نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے یہ آزادی کس قیمت پر حاصل کی ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کا اصل سرمایہ کیا ہے، آخر کی وہ کیا وجہ تھی کہ ہمیں ہندوستان سے علیحدہ ہو کر ملک پاکستان بنانا پڑا، ہم ملک پاکستان کے اندر آئے، آخر وہ سبب کیا تھا، ہمیں کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں چین نہیں مل رہا تھا کہ ملک پاکستان ابھی وجود میں نہیں تھا، پاک بھارت اکٹھے تھے، بر صغیر ایک ملک تھا۔ وہ کون سی عظیم جو وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہم نے اس ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر کے علیحدہ سے ایک وطن عزیز حاصل کیا، آخر وجہ کیا تھی؟ ضرورت ہے اس امر کی کہ اپنی نوجوان نسل کو یہ بتائیں، ان کو بتائیں اس چیز کا، ان کو پتا چلے پاکستان فقط اس لیے حاصل کیا گیا ہے کہ ہم اپنے اس ملک پاکستان کے اندر آزادی کے ساتھ رہ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر سکیں۔ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا ہم اپنے خدا کی اعلانیہ طور پر عبادت کر سکیں۔ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا کہ اس میں اسپیکروں کے عام اعلان اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ اب کفر کے ساتھ مل کر رہنا یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا۔ جس طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں آ کر مدینہ منورہ کی مساق مدینہ کی ایک سنگ بنیاد رکھی، اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بتایا تھا کہ اس وقت اسلام کی پاور کے خلاف عیسائی بھی تھے، یہود و ہنود بھی تھے، اور اس طرح کی کئی دیگر جو وہ سماجی اور دنیاوی طاقتیں تھیں جو اسلام کے اس گلشن کو گل کرنے کے لیے سر پہ تھی، طاقت پہ تھی، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میثاق مدینہ کا وہ عظیم سنگ بنیاد رکھ کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے، اسلام کسی کی پاور کے ساتھ یا اسلام کسی کے سر پر کبھی نہیں جی سکتا، اسلام کے اپنے پاؤں ہیں، اسلام کی اپنی مضبوط پاور ہے، اسلام جب بھی اٹھے گا اسلام اپنے پاؤں پہ اٹھ کر انشاءاللہ تعالی ایسا غالب آئے گا کہ اسلام باقی ساری کی ساری طاقتوں کو مغلوب کر کے رکھ دے گا۔ وہ میثاق مدینہ کی سنگ بنیاد جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تو آج تاریخ گواہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ
بنیاد رکھی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنے تھے وہ سارے مخلصین تھے، وہ مخلص لوگ تھے۔ ان مخلص لوگوں کے ہاتھوں میں جب دین اسلام کی پاور آئی، انہوں نے مدینہ عالیہ کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ، مدینہ عالیہ کو اسلام میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ، انہوں نے ہر طرف اسلام کا جو ہے وہ پرچم لہرا دیا، ہر طرف پیرا اسلام کا پرچم لایا۔ ایک حد بندی تک نہیں رہے، ایک وطن تک اور ایک ملک و ملت تک نہیں رہے، بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اقتدار تھا تو اسلام 36 لاکھ مربع میل تک جو ہے وہ اپنا قبضہ جما چکا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے اسلام کی بنیاد رکھی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کا صدقہ پاکستان ہے، ورنہ آپ اگر روئے ارض پر دیکھیں، خطہ ارض پر دیکھیں، زمین پر جتنے ملک ہیں سارے ملکوں کو دیکھیں، کوئی ملک قومیت کے نام پر بنا ہے، کوئی لسانیت کے نام پہ بنا ہے، کوئی صوبے کے نام پہ بنا ہے، کوئی اپنی مادری زبان کے نام پہ بنا ہے، کوئی کس زبان پہ، کوئی کس وجہ سے بنا، کوئی کس وجہ سے بنا۔ لیکن اگر آپ پاکستان کو دیکھیں گے تو پاکستان کا مطلب ہی مدینہ منورہ ہے۔ پوری دنیا میں فقط ایک ملک ایسا ہے، پوری دنیا میں ایک ملک ایسا ہے مدینہ منورہ کے بعد، ایک ملک ایسا ہے جس کا وجود اسلام کی بنیاد پر رکھا گیا، کلمہ شریف کی بنیاد پر جس کا وجود آیا، کلمہ شریف کی وجہ سے جس کو ایک دوام ملا، جس کو وجود ملا۔ یہ پاکستان فارسی کا لفظ ہے، پاکستان فارسی کا لفظ ہے۔ اے پاکستان میں رہنے والے تو کتنا خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے وطن عزیز دیا، تو حضور کی نگاہ کرم کا صدقہ تجھے ملا۔ جب تجھے پاکستان ملا تو روئے زمین پر کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کا نام اس پاکستان جیسا ہو۔ پاکستان فارسی کا لفظ ہے اور مدینہ منورہ عربی کا لفظ ہے۔ آپ مدینہ منورہ کی ٹرانسلیشن اردو میں کریں تو پاک زمین بنتی ہے، پاکستان کی ٹرانسلیشن اردو میں کریں تو پاکستان کا مطلب ہی سرزمین پاکستان، سرزمین پاک ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ اسے پاکستان کو عربی میں پڑھیں تو یہ مدینہ منورہ بنتا ہے، اور مدینہ منورہ کو اردو میں پڑھیں تو اور فارسی میں پڑھیں تو پاکستان بنتا ہے۔ تو یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض نہیں تو بتاؤ اور کیا ہے؟ اور کئی لوگ اس کے مخالف تھے، کئی لوگ، میں کہتا ہوں آج بھی ہماری کیبنٹ کے اندر اور نیشنل اور انٹرنیشنل اسمبلیوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جبہ و دستار والے، ان سے دھوکہ مت کھائیے گا۔ وہ کل کے کانگریسی ملا ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیے تھے کہ ہم پاکستان کے بنانے کے جرم میں شریک نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ جب پاکستان کا وجود قیام میں آیا، انہوں نے یہ نعرے لگائے تھے کہ ہم اس پاکستان کے جو وہ بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں۔ اگر شامل نہیں ہو اس گناہ میں تو پاکستان کے اندر کیوں رہتے ہو؟ پاکستان سے دفع ہو جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہاں نکل جاؤ۔ آج پاکستان اگر اپنی پاور میں اور اپنی طاقت میں آ گیا تو اسی پاکستان کو کھانے کے لیے وہ دوغلے اور منافق اس پاکستان کی کیبنٹ میں بیٹھ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم بولے والے ہیں، ہم لوگوں نے انہیں ووٹ دے کر، انہیں سپورٹ کر کے، انہیں کہہ کلا کر یہاں سے اٹھایا اور کیبنٹ تک پہنچا دیا۔ ہمارا آج حق بنتا ہے کہ ان چہروں کو پہچانا جائے۔ 1885 کے اندر انڈین انٹرنیشنل کانگریس جب اس کا وجود قیام میں آیا 1885 میں، اور انہوں نے اکھنڈ بھارت کے نام پر انہوں نے ایک نعرہ لگایا، ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی۔ ہندوستان کے اندر رہنے والے ہندو اور مسلم آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور انہوں نے اس وقت یہ نعرہ لگایا کہ دو قومی نہیں، یک قومی نظریہ، یک قومی نظریہ، ہمارا قومیت کا نظریہ ایک ہے۔ اور کئی لوگوں نے تقریریں کی اس میں اور کہنے لگے کہ ہم نے اس پارٹی کا اور اس ایک تنظیم کا وجود اس لیے قیام میں لائے ہیں کہ ہم اپنی اس زمین سے انگریز کو بھگانا چاہتے ہیں، ہم مل کر انگریز کو بھگا دیں گے۔ اور انگریز کو بھگانے کے بعد ہندو کی سازش یہ تھی، اس کی سازش یہ تھی کہ جب
انگریز کو یہاں سے بھگا دیں گے. اس کے بعد چونکہ ہندو کی اکثریت ہے اور مسلم تھوڑے ہیں، لہذا ہم ہندو جو ہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل کریں گے اور مسلمانوں کو دبا دیں گے، اور دبا کر ہم جو ہے وہ ان سے ساری زندگی کی غلامی کروائیں گے. ہم راجوں کی طرح زندگی بسر کریں گے اور ان سے غلامیاں کروائیں گے اور یہ ہمارے غلام بن کر رہیں گے. جب یہ انہوں نے ان کی جو پلاننگ تھی، بڑے بڑے لوگ اس کی پلاننگ کے اندر ان کے آ گئے. پہل تو تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی ان کی اس پلاننگ کے سازش میں وہ آ گئے، اور جب انہیں ان کے اثرات اور ان کی سازش بے نقاب ہوتی ہوئی پتہ چلا تو آپ آہستہ آہستہ قدم نکالتے نکالتے وہاں سے نکل گئے. علماء دیوبند کے مدارس ان کے اس سازش کے سب سے پہلے درجے پر تھے کہ وہ اس جو وہ مہم کو چلانے کے لیے اپنے مدارس میں ہندوؤں کے انہوں نے جلسے کروائے. مہاتما گاندھی اور اندرا گاندھی کے انہوں نے ممبروں پر بٹھا کر جلسے کروائے اور یہ تاثر دیا کہ ہندو اور مسلم بھائی بھائی ہیں. اس وقت امام اہل سنت، تاجدار بریلی، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری رضوی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 1887 میں پٹنہ کے مقام پر سنی کانفرنس کا انعقاد کرتے ہوئے آپ نے اعلان کیا کہ یہ یک قومی نظریہ نہیں چلے گا. اگر مسلمان جیتا ہے، اگر مسلمان جاگتا ہے، وہ یک نہیں بلکہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر جاگتا ہے. مسلمان یک قومی نہیں، الکفر ملت واحدہ. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. یہ تقریر کی امام اہل سنت نے وہاں پہ. آپ کیا سمجھتے ہو کہ برطانیہ کا، یورپ کا، امریکہ کا کافر اور یہ ہندوستان کا کافر جدا جدا ہیں؟ امریکہ کے کافر کے ساتھ، انگریز کے ساتھ ہم بیزاری کا اظہار کریں اور ہندوستان کے کافر کے ساتھ کیا ہم ہاتھ ملا لیں؟ نہیں. الکفر ملت واحدہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفر ایک ملت ہے، وہ یورپ کا ہو، وہ انگریز کفر کا، وہ امریکہ کا ہو، وہ انگلستان کا ہو، یا وہ ہندوستان کا ہو، یہ ایک ہے. اگر ہم نے ان سے بیزاری اختیار کرنی ہے تو انگریز سے بھی بیزاری اختیار کرنی ہے، ہندوستان کے ہندو سے بھی بیزاری اختیار کرنی ہے. لوگوں کے اندر یہ تاثر اٹھتا گیا. علماء مشائخ اہل سنت نے اس میں بھرپور کردار ادا کر کے ملک پاکستان کو وجود میں لائے. اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا کہ اتنی آزمائشیں کہ علماء مولوی، کانگریسی مولوی کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے، وہ مولوی قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف ہو گئے اور ان کو کہنے لگ گئے کہ یہ خود ایک انگریز ہے، انگریز سے پڑھ کے آیا ہے، یہ کیا کرے گا، یہ کیسے کرے گا. آپ نے میں جہاں سے مرضی پڑھ کے آیا ہوں، مجھے یہ پتا ہے اسلام اپنے اندر کفر کی آمیزش نہیں رکھتا، اسلام اپنے اندر غیرت ایمانی رکھتا ہے، اسلام اپنے اندر منافقت نہیں رکھتا، اسلام اپنے اندر خلوص رکھتا ہے. اسلام کبھی بھی غیر کے ساتھ ہاتھ ملا کے نہیں چلتا، بلکہ اسلام جب بھی چلتا ہے سر اٹھا کے چلتا ہے. اور تم لوگ جو مجھے درس دے رہے ہو، تم لوگ تو مجھے درس یہ دے رہے ہو کہ ہندوؤں کے سامنے سر جھکا کے چلا جائے، ہندوؤں کے سامنے اپنی نگاہیں بچھا کے چلا جائے، ان سے ہاتھ ملا کے چلا جائے. میں یہ نہیں کر سکتا. اسلام یہ درس دیتا ہے کہ جب چلا جائے تو سر اٹھا کے چلا جائے. قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے قائد اعظم پاکستان بننے کے بعد پوچھا کہ آپ نے اتنا جدوجہد جو جاری رکھی، وجہ کیا تھی؟ آپ نے بیماری نہیں دیکھی، آپ نے اپنی علالت نہ دیکھی، آپ نے اپنی جسمانی کمزوری نہ دیکھی، مسلسل جلسے، مسلسل آزادی کی لہر اور مسلسل لوگوں کے اندر یہ جوش و جذبات کی لہر جو آپ نے دوڑائی، آخر وجہ کیا تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھ جتنے بھی علماء مشائخ اہل سنت تھے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر مہر علی شاہ اور یہ جتنے بھی مقابلین اہل سنت تھے، یہ ساتھ تھے اور ساتھ کھڑے تھے اور فرما رہے کہ ہمیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی آ کے بتا دیا ہے کہ تمہیں پاکستان مبارک ہو.